آدمی آتے ہیں اور 10 آدمی بولتے ہیں اس بل کے اندر خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. دوسرا بھی بولتا ہے اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے, اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. وہ 10 آدمی بولتے ہیں کہ اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. یہ علم الیقین ہے, اس لیے کہ اتنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے. اس آدمی سے جھوٹ کا ارتکاب ہو سکتا ہے, وہ مجرد علم ہے. ایک آدمی بولا ہے, ہو سکتا ہے غلط بول رہا ہوں, وہ مجرد علم ہے, صرف علم ہے. لیکن 10 آدمی بولتے ہیں کہ اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. اب یہ مجرد علم نہیں ہے, بلکہ یہ علم الیقین کے درجے میں چلا گیا ہے. اب آپ کو یقین ہو گیا کہ اس میں ضرور ایک سانپ گیا ہوا ہے, اس لیے کہ ایک آدمی نہیں بول رہا ہے, اس لیے کہ 10 آدمی بول رہے ہیں. 10 آدمی غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ اچھا, یہ تو وہ علم الیقین. آپ کو علم خالی ہوا 10 آدمیوں کے کہنے پر, ایک آدمی کے کہنے پر علم ہوا, 10 آدمیوں کے کہنے پر علم الیقین ہوا. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس بل کے اندر ایک خوفناک سانپ گیا ہوا ہے. یہ عین الیقین ہے. عین مینس آنکھ, اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ اس بل کے اندر سانپ گیا ہوا ہے. یہ ہے عین الیقین. اور پھر آپ اس سانپ کو پکڑ لیں, اس سانپ کو پکڑ لیں یا سانپ آپ کو کاٹ لے, تو یہ حق الیقین. یہ ایک ہے علم محض, علم مجرد, اور پھر یہ یقین کے 3 درجات ہیں. 10 آدمی 15 20 آدمی بول دے تو علم الیقین, آنکھوں سے دیکھ لو تو عین الیقین, اور اس چیز کو حاصل کر لو, پکڑ لو, تو وہ حق الیقین. مثال سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو, کلا لو تعلمون علم الیقین. دنیا میں جیسے تم لوگوں کو کسی چیز کا یقینی علم ہوتا ہے, 10 آدمی بول دیے کہ اس کے اندر سانپ گیا ہوا تو کبھی ہاتھ نہیں ڈالو گے. تو دنیا میں جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم یقینی ہوتا ہے, اگر تمہیں آخرت کے بارے میں ایسا علم ہو جائے جیسے دنیا کی کسی چیز کے اندر تمہیں علم یقینی ہوتا, تو کبھی تم غیر اہم چیز میں مبتلا نہیں ہوتے, اہم چیز کو چھوڑ کر. یہ بتایا گیا کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر تمہیں علم الیقین ہوتا تو کبھی بھی تم سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالتے. ایسے ہی اگر تمہیں علم یقین ہوتا آخرت کے بارے میں تو کبھی بھی تم آخرت کو فراموش کر کے دنیا کو ہاتھ میں نہ لیتے, دنیا میں نہ پھنستے. ڈرا دینے کے لیے کافی, ایک آیت خوف میں ڈالنے کے لیے کافی. کبھی پڑھا آپ نے سورہ کریمہ کو؟ سورہ کریمہ ہے, قرآن کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا, کتاب میں رکھ دیا ہے, پڑھتے رہتے. بڑی عجیب و غریب کتاب ہے وہ, بہت ہی حیرت انگیز کتاب ہے, زندگی سدھار دے آدمی. خالی ایک سورہ پڑھ لے تو, لیکن پڑھنے کی طرح پڑھنا ہے. جی, کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر تمہیں علم الیقین ہو جائے, علم الیقین کا مطلب وہی ایسے ہی جیسے دنیا میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں علم الیقین ہو جاتا اور وہ تم کام نہیں کرتے. 10 آدمی بول دیے اس بل کے اندر سانپ گیا ہوا تو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. ایسے ہی اگر تمہیں علم الیقین ہو جائے آخرت کے بارے میں تو کبھی بھی تم آخرت کو فراموش کر کے دنیا میں نہ پھنستے. کلا لو تعلمون علم الیقین. اب دیکھیں, لترون الجحیم, تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. ایک دفعہ جہنم کو دیکھو گے, اور پھر کہا گیا کہ جہنم کو عین الیقین یعنی یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. کیا مطلب ہوا؟ چلیے ایک حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے. حدیث اس طرح, وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات ارز علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنة فمن اہل الجنة وان كان من اہل النار فمن اہل النار فيقال هذا مقعد حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور تمہارے رشتہ دار تم کو چھوڑ کر قبرستان میں تنہا وہاں کی تاریکیوں میں, وہاں کی وحشتوں میں, وہاں کے کیڑوں کے درمیان تمہیں چھوڑ کر چلے آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, سوال جواب ہوتے ہیں. پھر عرض علیہ مقعدہ, تمہارا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. یہ رہا تیرا ٹھکانہ, یہ رہی جہنم. بالغداۃ والعشی, صبح و شام دکھا دیا جاتا ہے. یہ رہا تیرا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اگر وہ جنت والا ہے
ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، جنت دکھا دی جاتی ہے، یہ دیکھ یہاں جانا ہے تجھے، یہاں سے اٹھ کر کے یہ تیری منزل ہے، یہ دیکھ۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر جہنمی ہے تو دکھا دیا جاتا ہے یہ رہی جہنم، یہ تیری مثواه الاخیر ہے، یہ تیری آخری منزل ہے۔ فَيُقَال، پر کہا جاتا ہے هَذَا مَقْعَدُ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں رہنا ہے تجھے، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے تجھے اٹھائے گا۔ تو قبر میں جہنم دکھا دی جاتی ہے، جنت دکھا دی جاتی ہے، یہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ہے، یہ جہنم دکھا دی جاتی ہے اگر آدمی بدکار ہے، آدمی اچھا نہیں۔ دیکھ لیا اس نے، لیکن یہ تو برزخ میں دیکھ رہا ہے نا، برزخ میں دیکھ رہا ہے، یہ دوسرا عالم ہے، یہ ابھی تیسرے عالم میں جانا ہے، اس عالم میں دیکھ رہا ہے، یہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ہے۔ پھر ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقین کی آنکھوں سے دیکھ لے گا حشر میں، جب جہنم کو کھینچ کر کے میدان میں لائے، میں نے بتایا نہیں، جہنم کو کھینچ کر کے میدان حشر کے اندر لے آیا جائے، آدمی یقین کی آنکھوں سے دیکھا گئے۔ تو ایک ہے قبر کے اندر جہنم کا دکھا دیا جانا، یہ ہے علم الیقین، اور اسی طریقے سے حشر کے اندر جب فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے میدان حشر میں لائیں گے، آدمی جب جہنم کو دیکھے گا وہ عین الیقین ہوگا، یقین کی آنکھ سے دیکھ لے گا، وہ یہ رہی جہنم۔ پھر آخر میں بتائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں ہر ایک نعمت کے بارے میں تمہیں سوال ہونے والا ہے۔ علم دیا ہے، علم کے بارے میں سوال، دولت دی ہے، دولت کے بارے میں سوال، طاقت دی ہے، طاقت کے بارے میں سوال، عہدہ دیا ہے، عہدہ کے بارے میں سوال، اقتدار دیا ہے، اقتدار کے بارے میں سوال، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ لایا گیا، ایسا نہیں ہے نہیں ہوگا، ضرور بھی ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، نعمت۔ چلیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى، رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کے اندر کتاب صفة القیامہ کے اندر یہ روایت ایسے ہی لائے ہیں، راوی حضرت ابو برزہ اسلمی ہیں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے کوئی ترجمان نہیں، بائیں دیکھ رہا ہے کوئی وکیل نہیں، پیچھے دیکھ رہا ہے، پیچھے بھی ڈر کے مارے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ رب تعالیٰ سامنے ہے، آدمی کی ہمت کیسے ہوگی؟ ایک معمولی پولیس والا اگر سامنے کھڑا ہوا تو آدمی پیچھے نہیں دیکھتا ہے، جھاپڑ مارتا ہے، میں کھڑا ہوں سامنے تو پیچھے دیکھ رہا ہے، تو آدمی دائیں طرف دیکھے گا کوئی ترجمان نہیں، بائیں طرف دیکھے گا کوئی وکیل نہیں، سامنے رب تعالیٰ ہے، سوال ہے ادھر آپ کو جواب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوال رب تعالیٰ کی طرف سے جواب تمہیں دینا ہے، آپ کا کوئی وکیل نہیں، کوئی آپ کا مددگار نہیں، کوئی آپ کا شفیع نہیں، کوئی آپ کا دوست نہیں، سارے دوست سارے شفیع بھاگ جائیں گے وہاں، کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا، صرف آپ ہی پہ اور رب تعالیٰ، سوال ہوگا جواب آپ کو دینا۔ تو لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بندہ اپنے قدم ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ وہ کم سے کم 3 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ سوالات تو بہت ہوں گے، 3 چیزوں کے بارے میں تو شیور جواب دینا ہے اسے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن، کن چیزوں کے بارے میں؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر دی تھی کہاں گنوا کر آیا۔ بچوں کو دیکھو موبائل لیے بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ وی آر کلنگ ٹائمس، وی آر کلنگ ٹائم، ہم وقت کو کل کر رہے ہیں۔ ارے یہ وقت ملا ہے تم کو، زندگی کا ایک لمحہ ملا ہے، بڑا قیمتی ہے، یہ کل کرنے کے لیے، پاس کرنے کے لیے، وی آر پاسنگ ٹائم، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ بتا دیا گیا یہ زندگی پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، کل کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں تم سے سوال کیا جانے والا ہے۔ وان عمری فیما افنا، زندگی کا لمحہ لمحہ کہاں گزار کر آئے ہو؟ جواب دو، زندگی کا لمحہ لمحہ گزار کر کہاں آئے ہو؟ 24 گھنٹہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ اللہ کے لیے کتنا وقت نوجوانوں کے پاس؟
اگر اصحاب کہف کو سامنے کھڑا کر دیا گیا ان نوجوانوں کے، ان کا جواب کیا ہوگا؟ اصحاب کہف انہوں نے تو اپنا دیار چھوڑ دیا تھا، نوجوان تھے، سب ساتھ تھے، کھڑا کر دیا گیا ان نوجوانوں کے سامنے، نوجوان کیا جواب دیں گے؟ یہ بھی تو نوجوان ہیں، یہ اصحاب کہف ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، تم بھی تو نوجوان ہو، تم نے کیا کیا؟ وان عمرہ فیما افنا، زندگی کا لمحہ لمحہ گزار کر کہاں آئے ہو، کہاں گزار کر آئے ہو، جواب دو۔ وان علم ہی، علم دیا تھا، کتنا عمل کیا تم نے علم کے مطابق؟ اللہ، ذمہ داریاں ہیں، یہ زندگی ذمہ داری ہے، علم ذمہ داری ہے، سوال کیا جانے والا۔ اور وہاں مال ہی، مال ہر چے آئے در گھسیٹم، آنے دو، آن دو، آن دو، آن دو، آنے دو۔ پوچھا جائے گا کہاں سے حاصل کیا مال، وفی منفقہ، خرچہ کہاں کیا، لایا کہاں سے، دیا کہاں، اس کا جواب دے۔ من این اکتسب وفیما انفقہ، اس کا جواب۔ وان جسم ہی، طاقت دی تھی، جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، اقتدار دیا تھا، ساری چیزیں، یہ جسم پھولا کر کہاں آیا ہے تو؟ جب تک ان چار چیزوں کے جوابات نہیں دیتے ہل نہیں سکتا وہاں سے۔ مکانک، ڈونٹ موو، ہلنا نہیں ملے، وہیں کھڑے رہو۔ مکانکم، قرآن حکیم میں مکانکم، کھڑے رہو یہاں، ہلنا نہیں۔ لا تزول قدم عبد، آدمی اپنے قدم نہیں ہٹا سکتا۔ لتسألن یومئذ عن النعیم، تم کو تمہاری ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اور اس سورہ کریمہ میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیرت انگیز سورہ ہے، بار بار آپ پڑھیے اس کو یاد کر لیجئے، اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے، بار بار غور کیجئے، اس کیسٹ کو لے لیجئے، بار بار سنیے اس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔